وہ شہر میں جس روز اوشا دیوی کا تہوار شروع ہونا تھا اس سے ایک روز پہلے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا۔ راجہ بھیم دیو کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب انتہائی خوبصورت 2 گھوڑوں سے کھینچی جانے والی بگھیوں میں سوار تھے۔ باقی لشکر گھوڑوں پر تھے۔ جسے کھلے میدان کے اندر اوشا دیوی کا وہ تہوار منایا جاتا تھا، اس کھلے میدان کے اندر راجہ بھیم دیو کا وہ قافلہ آ رکا تھا۔ جس روز بھیم دیو کا قافلہ وہاں پہنچا، اسے دیکھنے کے لیے جہاں شہر کے لوگ اس میدان کی طرف انٹلے تھے، وہاں ناصر الدین تمران، ایبا اور غازی بیگ اور علی مردان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس موقع پر اپنے قریب کھڑے ایبا اور ناصر الدین تمران کو مخاطب کر کے علی مردان کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بھیم دیو کی راجکماری دکھاتا ہوں۔ وہ جو سامنے خوبصورت بگھی آ کر رکی ہے، اسی کے اندر بھیم دیو کی اہل خانہ ہوں گے، اس لیے کہ پچھلے سال بھی یہی بگھی انہیں لے کر آئی تھی۔ باقی بگھیوں میں بھیم دیو کے دوسرے عزیز و اقارب ہوں گے۔ اس موقع پر ناصر الدین تمران اور ایبا نے بڑے پرشوق انداز میں علی مردان کی طرف دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہو لیے اور جس بگھی کی طرف علی مردان نے اشارہ کیا تھا اس کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، اور وہاں بہت سے لوگ بھی کھڑے تھے، ان کے اندر یہ چاروں بھی جا رکے۔ جب بگھی کے پردے ہٹائے گئے تو سب سے پہلے بگھی کے اندر سے نہر والا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا اور راجکمار رام دیو نیچے اترتے، اس کے بعد نہر والا کی رانی راج کنول اتری اور اس کے پیچھے پیچھے راجہ بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی اتری تھی۔ جب راجکماری بگھی سے اتری کھڑی ہوئی تب ایبا نے دیکھا وہ نغموں کے سحر سے محصور عنبری سحر کے فسانے نور جیسی خوبصورت چاندنی راتوں میں مسکراتے گلابوں سی پرکشش خیالوں کی حسین وادیوں میں خوشبو بھر حروف راز جیسی حسین اور زمزموں کے ساحر میں قمقموں کی روح فشانی اور ترب خیز طلسم جیسی سندر تھی۔ ایبا نے جب یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے خمار بھرے عطیوں میں مستی پر اترا ہوا کوئی قافلہ نور، اس کی آنکھیں جیسی فطرت کی شوخیوں میں اجالوں کے زمرے، اس کے سلگتے لب و رخسار جیسے مہکتے گلابوں کے اندر دکھتی آگ۔ ایبا نے بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا، اس کے بلوری بازو، اس کی عنبر زلفوں کے جال، اس کی دہکتی آگ سے گال، اس کا آتشی چہرہ، اس کے بند کلیوں کے فشار ہونٹوں کا سرور اسے قیامت بنائے ہوئے تھا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن سے لگتا تھا جیسے وہ لڑکی فطرت کے دستور کہن میں صدف صدف میں گہر، نفس نفس میں خوشبو، نظر نظر میں کرنیں ہونے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اپنی ذات میں حسن کا سیلاب اور خوبصورتی کی ایک موج بےتاب تھی۔ اس موقع پر علی مردان نے ایبا کو مخاطب کیا، ایبا میرے بھائی، دیکھا راجکماری کو؟ پھر اپنا منہ وہ ایبا کے کان کے قریب لے گیا اور سرگوشی میں کہنے لگا، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ کیا تم اس کی نظروں کے تیروں اور اس کے حسن کی برچھیوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ علی مردان کے اس الفاظ پر ایبا مسکرایا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، علی مردان، اس کی ایسی تیسی، خداوند قدوس کی قسم، جب میدان میں اترے گی تو میں اس کے حسن کی ساری قیامت خیزیاں، اس کی خوبصورتی کے سارے طلسم کو دھو کر رکھ دوں گا۔ ذرا مقابلے کا وقت تو آنے دو، پھر دیکھ میں کیا رنگ دکھاتا ہوں۔ علی مردان، یہ تو اپنے کانوں کی بالی میں نشانہ باندھ کر تیر پوست کرتی ہے، اگر یہ دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی تو میں اس کے کانوں کے اندر جو سوراخ ہے انہیں بھی ہدف بنا کر بے خطا تیر اندازی کرنے کا ہنر اور فن جانتا ہوں۔ اب مجھے مقابلے کا میدان لگنے کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا۔ ایبا، ناصر الدین تمران، علی مردان اور غازی بیگ کچھ دیر تک وہاں کھڑے ہو کر صورتحال کا جائزہ لیتے رہے، پھر جب وہاں سے ہٹنے لگے تب ایک دم علی مردان رک گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا رک گئے، پھر مسکراتے ہوئے علی مردان نے اس شہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ادھر دیکھو۔ غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا نے جب ادھر دیکھا تو کچھ بگھیاں ایک جلوس کی صورت میں اس کھلے میدان کی طرف آ رہی تھی اور بگھیوں کے ساتھ کافی مسلح جوان دائیں بائیں آگے پیچھے تھے۔ کچھ دیر وہ چاروں ان بگھیوں کو دیکھتے رہے۔ اس موقع پر ایبا نے علی مردان کو مخاطب کیا، علی مردان، میرے بزرگ، کیا آپ بتائیں گے اس میدان کی طرف یہ آنے والے نیا قافلہ کس کا ہے؟ کیا یہ کسی اور راجہ کا کاروان ہے؟ جواب میں علی مردان مسکرایا، کہنے لگا، ایبا میرے بیٹے، تیرا اندازہ درست ہے۔
یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ اوچ کے راجہ کا ہے۔ میرے خیال میں اوچ کا راجہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہر والا کے راجہ کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو علی مردان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سب سے آگے سفید رنگ کے بہترین گھوڑے پر سوار ہے یہ اوچ کے راجہ کا سپہ سالار اعلیٰ بالک رام ہے۔ پیچھے جو بگھی سب سے خوبصورت ہے اس پر میرے خیال سے اس کے راجہ کی اہل خانہ ہوں گے یا راجہ خود بھی ہوگا۔ اس پر ناصر الدین تمران نے علی مردان کو مخاطب کیا، اوچ کے راجہ کا نام کیا ہے؟ علی مردان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، نام تو اس کا کچھ اور ہی ہے لیکن زیادہ تر اسے دلپت رائے ہی کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا دیوداس ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو اس کی راجکماری ہے، نام اس کا سون کرن ہے۔ اس کی جو رانی ہے اسے چمپا نیر کہہ کر مخاطب کرتی ہے، اس کا نام بھی کچھ اور ہے، بڑا مشکل سا ہے۔ اتنی دیر تک وہ بگھیاں قریب آ گئی تھی۔ ان بگھیوں کو دیکھتے ہوئے نہر والا کا راجہ بھیم دیو، اس کی راجکماری کمار دیوی، رانی راج کنول اور بیٹا رام دیو بھی ایک جگہ کھڑے ہو کر ان بگھیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ پھر ان کے قریب آ کر سب سے پہلے بگھی رکی۔ بگھی کے اندر سے پہلے اوچ کا راجہ دلپت رائے اترا، اس کے بعد اس کی رانی چمپا نیر، بعد میں راج کماری سون کرن بگھی سے باہر نکلی تھی اور سب راجہ بھیم دیو، اس کی رانی راج کنول، راجکماری کمار دیوی اور اس کے بھائی رام دیو سے ملنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے راجہ کی رانی چمپا نیر تو ڈھیلی ہوئی عمر کی خاتون تھی لیکن راجکماری انتہائی درجے کی خوبصورت اور نوجوان تھی۔ بہرحال وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے خوشیوں بھرے قہقہے لگاتے خیموں کی طرف چلے گئے تھے جو نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے اس میدان کے اندر نصب کروائے تھے۔ علی مردان، غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر حالات کا جائزہ لیتے رہے، اس کے بعد وہاں سے پلٹے اور سرائے کی طرف چلے گئے تھے۔ چند روز تک اوچ میں منایا جانے والا اوشا دیوی کا وہ تہوار اپنے زوروں پر رہا۔ آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے ہندو بھی اس تہوار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اوچ شہر کے اندر اوشا دیوی کے مندر کے اطراف میں ایک طرح کی گھما گھومی دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس تہوار کا جو آخری دن تھا اس دن سے ایک روز پہلے نہر والا کا راجہ بھیم دیو کی راجکماری کی تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا پنڈال ترتیب دیا گیا تھا۔ بے شمار لوگ گول دائے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے۔ وہاں بھی بھیم دیو کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ مقابلے کے دوران جو بھی نوجوان راجکماری کمار دیوی کو تیر اندازی میں شکست دے گا یا اپنے آپ کو اس کے برابر لے آئے گا، راجکماری کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی لوگوں کو راجکماری کے ساتھ تیغ زنی کرنے کی بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس اعلان کے بعد راجہ بھیم دیو کے کہنے پر اس کی راجکماری کمار دیوی پنڈال کے اندر اتری تھی۔ وہ مردانہ جنگی لباس پہنے ہوئی تھی، اس کے سر پر چمکتا ہوا چاندی کا خط تھا، بازو اور شانوں پر بھی جوشن تھے، نازک کمر پر چمڑے کی پٹی تھی جس میں اس کی تلوار لٹک رہی تھی، پیٹھ پر ڈھال بندھی تھی۔ میدان کی وسط میں آ کر اس نے اپنی تلوار بے نیام کی، پیٹھ پر بندھی ہوئی تلوار اس نے بائیں ہاتھ میں تھام لی۔ اس موقع پر علی مردان، غازی بیگ، ناصر الدین تمران اور ایبا بھی وہی کھڑے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے علی مردان کو مخاطب کیا، یہ بھیم دیو کی راجکماری کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھنے لگی ہے؟ پہلے تو ہم نے سنا تھا یہ صرف تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دیتی ہے، آج تو یہ تیغ زنی کے مقابلے کو بھی للکارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نہیں اترا تو یہ 16 سال کی عمر لڑکوں کے لیے بڑی بے غیرتی کا معاملہ ہے۔ یہ تو 16 سال کی عمر کے لڑکوں کے لیے بڑی بے غیرتی کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں تو آیا ہی اس سے مقابلے کرنے کے لیے ہوں، میں تو اسے مقابلے کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ میں نے تو ذاتی طور پر اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا، لیکن اس بی بی کو تیغ زنی میں بھی ہر حالت میں نیچا دکھاؤں گا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ راجکماری کمار دیوی نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اپنی تلوار بے نیام کی۔ پھر تلوار اس نے فضا میں بلند کیا، بایاں ہاتھ جس میں اس نے ڈھال پکڑ رکھی تھی اسے بھی اس نے بلند کیا، پھر مقابلے کے لیے للکارنے لگی۔ عین اسی لمحے جست لگانے کے انداز میں ایبا میدان میں اترا تھا، راجکماری کمار دیوی کے سامنے آیا اور اسے للکارتے ہوئے کہنے لگا،
راجکماری، میں تمہارے ساتھ نہ صرف تیغ زنی کا مقابلہ کروں گا بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ آج میں تمہیں تیر اندازی کے فن میں بھی نیچا دکھا کر رہوں گا۔ راجکماری کمار دیوی تھوڑی دیر تک اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر اس کی خوبصورت اور حسین لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ تنزیہ سے انداز میں پوچھنے لگی، تلوار پکڑنا جانتے ہو؟ اسی کے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، بیوی، پکڑنے وکڑنے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے مقابلہ تو شروع ہونے دو۔ اس پر راجکماری کہنے لگی، ابھی میدان میں ہمارا سپہ سالار اترے گا، تیرے میرے مقابلے کا اہتمام وہی کرے گا، وہی مقابلہ شروع کرائے گا، اور مصنف بھی وہی ہوگا اور منصف بھی وہی ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بھیم دیو کے راجا کا سپہ سالار میدان میں اترا، تیز تیز چلتا ہوا ایبا کے پاس آیا اور کہنے لگا، نوجوان، تم مقابلے پر اترے ہو، میں تمہاری شجاعت کی داد دیتا ہوں، پر دیکھ، نہ تمہارے سر پر خود ہے، نہ تمہارے پاس ڈھال ہے، نہ تم نے کوئی ڈھنگ کا جنگی لباس پہنا ہوا ہے، ایک تلوار ہی تلوار لیے ہوئے، اور یہی لے کر تم راجکماری سے مقابلے پر اتر آئے ہو۔ اس طرح تو تم چند لمحوں میں بھی راجکماری کے سامنے نہ ٹک سکو گے۔ دیکھو، اس مقابلے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو زخمی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود کم از کم ڈھال تو تمہارے پاس ہونی چاہیے تھی، تمہارے سر پر خود بھی ہونا چاہیے تھا۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، میرے محترم، ڈھال بھی میرے پاس ہے اور خود بھی ہے، میں نہ اناڑی ہوں، نہ خام کار تلوار کے فن سے آگاہ ہوں۔ کوئی مرد میرے مقابلے پر آتا تو خود بھی پہنتا، ڈھال بھی لے کر آتا، پر اس جیسی نازک لڑکی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کیا میں اپنے سر پر خود رکھتا اور ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہوا اچھا لگتا ہوں؟ ایبا کی اس گفتگو کو راجکماری کمار دیوی نے ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کا سپہ سالار بول اٹھا تھا، نوجوان، جس دلیری اور شجاعت کا تم اظہار کر رہے ہو، اس کے لیے داد دینے کو دل چاہتا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں اس وقت جب تمہارا مقابلہ راجکماری سے ہوگا اور راجکماری تمہیں تیغ زنی کے مقابلے میں آگے آگے پورے میدان کا چکر لگا کر شکست اور ہزیمت کو تمہارے حقدار بنا دے گی، پھر تمہیں تمہاری ڈھال اور سر پر رکھا جانے والا خود بہت یاد آئے گا۔ ایبا نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، میں پچھتانے والا نہیں ہوں، پچھتاوے کا کوئی امکان ہوتا تو خود بھی سر پہ رکھتا، ڈھال بھی لے کر آتا۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا، میں ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرتا ہوں یا تمہاری یہ راجکماری محسوس کرتی ہے کہ میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اس کی مدد کے لیے بھی کسی کو ساتھ آنا چاہیے تھا۔ دیکھو، باتوں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، لوگ بڑی بے چینی سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، مقابلے کی ابتدا ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ زیر کون رہتا ہے اور زبر کون۔ اس موقع پر کمار دیوی نے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ لڑکا ٹھیک کہتا ہے، مقابلہ شروع کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، لوگ بڑی بے چینی سے مقابلہ شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر یہ میرے مقابلے میں ڈھال نہیں رکھنا چاہتا، سر پر خود رکھنے کا بھی روادار نہیں ہے اور میرے ہاتھوں اپنے مقدر پر شکست کی کالک ہی لگانا چاہتا ہے تو چلو یوں ہی صحیح۔ ویسے ایک بات ہے، تیغ زنی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ یہ مجھے تیر اندازی کے مقابلے کی بھی دعوت دے چکا ہے اور اس کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ بھی خوب رہے گا۔ ایسا کہتے کہتے کمار دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے اوچ کے راجا کا سپہ سالار بالک رام تقریباً بھاگتا ہوا میدان میں اترا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں خود ڈھال، جوشن اور کندھوں پر چڑھائے جانے والے آہینی خول اٹھائے ہوئے تھا۔ قریب آ کر وہ رکا، پھر بھیم دیو کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں مقابلہ شروع ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسی کی وجہ سے راجا بھیم دیو اور راجا دلپت رائے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مقابلے پر اترنے والے اس لڑکے کے پاس ڈھال ہے، نہ خود، نہ جوشن، نہ شانوں پر چڑھانے کے خول، اس لیے چیزیں اس کے لیے بھیجی گئی ہے تاکہ راجکماری کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ دونوں راجا کہہ رہے تھے کہ شاید مقابلے پر اترنے والا کوئی مفلس نوجوان ہے، مقابلے میں حصہ لے کر شاید اپنے مقدر کو آزمانا چاہتا ہے، اس مقابلے کے دوران اسے رقم مل سکے اور یہ اپنے مستقبل سنوار سکے۔ بالک رام یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، دونوں راجاؤں کا اندازہ درست نہیں ہے، اس جیسی نازک لڑکی کے مقابلے میں نہ خود کی ضرورت ہے، نہ جوشن کی، نہ ڈھال کی۔ یہ چیزیں جو تم لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ۔ دونوں راجاؤں سے جا کر کہنا، میں اپنی مفلسی، اپنی غربت دور کرنے کے لیے مقابلے پر نہیں اترا،
قسم مجھے جوانی کی طرف بھگاتے ہوئے اپنے بچپن کی، آج کے مقابلے میں تیغ زنی کے علاوہ تیر اندازی میں بھی اگر اس راجکماری کو زیر نہ کر دوں تو اپنا نام ایبا نہ رہنے دوں گا۔ واپس جا کر دونوں راجاؤں سے یہ بھی کہنا کہ مقابلہ شروع کرنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے نہیں بلکہ وہ تم لوگوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو مقابلہ کرنے کا سامان تم لے کر آئے ہو واپس لے جاؤ، ان سب چیزوں کے بغیر میں اس راجکماری سے مقابلہ کروں گا اور پھر دیکھوں گا فتح کس سمت کا رخ کرتی ہے، شکست کس کے گلے کا ہار بنتی ہے۔ ایبا کی گفتگو سن کر اوچ کا راجا کا سپہ سالار بالک رام دنگ رہ گیا تھا۔ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اجنبی لڑکے، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تیغ زنی میں کیسا ہے، تیر اندازی کیسی رکھتا ہے، لیکن تو جس جرأت مندی کا اظہار کر رہا ہے میرے عزیز، یہ تیرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، تجھے شکست کا داغ بھی لگ سکتا ہے، اس بھرے پنڈال میں تو اوروں کی نگاہوں میں بھی گر سکتا ہے۔ اس موقع پر ایبا کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، عزت و ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، بندہ بندے کے لیے کیا کرے گا۔ تم واپس جاؤ، دونوں راجاؤں سے جا کر کہنا میں ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی بالک رام وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھیم دیو کا سپہ سالار ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اپنا نام ایبا بتایا ہے، سنو ایبا، مقابلے کے لیے تیار رہو، میں جو ہی اپنا ہاتھ فضا میں بلند کروں گا تم دونوں مقابلہ شروع کر دینا۔ یہ احتیاط رہے کہ مقابلے کے دوران کسی کو جان بوجھ کر زخمی نہیں کرنا۔ سپہ سالار جب خاموش ہوا تب ایبا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم مقابلہ تو شروع کرواؤ، پھر دیکھتے ہیں شکست کا گیدڑ کس کے خانے میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھیم دیو کا سپہ سالار پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کمار دیوی اور ایبا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ پھر جو ہی اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، راجکماری اور ایبا ایک دوسرے پر حملہ ور ہونے کے لیے بڑی غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر راجکماری نے ایبا کو مخاطب کیا، اب جب کہ میرا اور تیرا مقابلہ شروع ہو چکا ہے تو بہت جلد تو اپنی ڈھال اور خود کی ضرورت محسوس کرے گا۔ جواب میں بھڑکتی آواز میں ایبا کہنے لگا، تیرے خود تیری ڈھال اور تیری تیر اور خود تیری بھی ایسی تیسی، تیرے خود تیری ڈھال اور خود تیری بھی ایسی تیسی، تو شمشیر پکڑنا نہیں جانتی، اس کو چلائے گی کیسے؟ راجکماری نے ایبا کی اس گفتگو کو خاصا محسوس کیا تھا۔ اس کے حسین اور خوبصورت چہرے پر ناراضگی کے آثار بھی نمودار ہوئے تھے۔ حملہ ور ہونے کے لیے وہ اچھل کود کرنے لگی تھی۔ ایبا اپنی جگہ پر کھڑا پھر خفکی کا اظہار کرنے لگا۔ ایبا اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر خفکی کا اظہار کرنے لگا، نٹینوں کی طرح کھیل تماشا ہی کرتی رہوں گی یا مقابلے کی ابتدا بھی کرو گی؟ میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کے بعد شاید تمہیں جی کھول کر مجھ پر وار کرنے کا موقع نہ ملے۔ اچھل کود کرتے ہوئے راجکماری قریب آئی اور انتہائی غضبناک آواز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایبا تیری ایسی تیسی، ابھی تھوڑی دیر تک پتہ چلے گا تو کتنی دیر میرے سامنے ٹھہر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اچانک اچھل کود اس نے بند کی، اپنے ایک پاؤں پر اس نے چکر لگایا، پھر بڑے مساقانہ انداز میں اس نے ایبا پر اپنی تلوار کا وار کیا تھا۔ ایبا نے کمال جرأت مندی اور کمال مہارت کے ساتھ اس کا وار اپنی تلوار پر روکا تھا۔ اس موقع پر جب کمار دیوی نے اپنی ڈھال مارنا چاہی تو ہاتھ بڑھا کر ایبا نے ڈھال پکڑ لی، پھر ایبا آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اچانک اس کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا اور اسے زور کا پاؤں اس نے کمار دیوی کے بغل میں مارا تھا کہ راجکماری ہوا میں اچھلتی ہوئی دور جا کر گری تھی۔ تلوار اس کے ہاتھ میں رہی تھی، ڈھال پر چونکہ ایبا کی گرفت تھی لہٰذا ڈھال ایبا کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ اس طرح پلٹی کھا کر گری تھی کہ اس کے سر سے خود اتر گیا تھا اور اس کے خوبصورت لمبے بال بکھر گئے تھے۔ ایبا کی اس مہارت، ایبا کی اس جرأت مندی اور چھوٹا لڑکا ہونے کے باوجود کہ اس طرح طاقت کا اظہار میں دونوں راجا ہی نہیں ان کے سالار بھی دنگ رہ گئے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ حیرت زدہ ہو کر ایبا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گرنے کے بعد راجکماری اٹھی، اتنی دیر میں آگے بڑھ کر ایبا نے اس کا چاندی کا خود اٹھایا تھا، پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے وہ خود اس نے راجکماری کے پاؤں کے قریب دے مارا، کہنے لگا، پہلے اپنے سر پر خود پہنو، پھر مقابلے کی ابتدا کرے۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی بھی کچھ پریشان اور فکر مند سی لگ رہی تھی، ڈری سہمی سی تھی، عجیب سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتی رہی تھی کہ شاید کہیں وہ اچانک آگے بڑھ کر حملہ ور نہ ہو جائے۔ جھک کر اس نے اپنا خود اٹھایا، سر پر رکھ لیا، پھر ایبا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈھال اس کے سامنے پھینک دی، کہنے لگا،
اسے بھی سنبھال لو تاکہ پھر مقابلے کی ابتدا کریں۔ راجکماری کمار دیوی نے جھک کر اپنی ڈھال اٹھا لی۔ جو ہی اس نے ڈھال اٹھائی تھی، جست لگانے کے انداز میں ایبا آگے بڑھا تھا۔ راجکماری مستعد ہو گئی تھی۔ ایبا نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اب ایبا بڑے توتر اور بڑی تیزی سے ایبا بڑے تواتر اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پر وار کرنے لگا تھا۔ راجکماری کمار دیوی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی تلوار کبھی وہ ڈھال کبھی تلوار پر روکتی تھی، پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ جوابی کارروائی کرنے کا ایبا سے اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرح ایبا کے سامنے راجکماری بالکل دفاع تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کمار دیوی نے کچھ دیر تک اپنی ڈھال تلوار کو سنبھالتے ہوئے ایبا کے سامنے دفاع سے نکل کر جارحیت پر اترنا چاہا، لیکن اسے قطعی طور پر مایوسی ہوئی، اس لیے کہ ایبا کے حملے ایسے تیز اور ایسے پھرتیلے تھے کہ کمار دیوی کو بڑی مشکل سے اپنے دفاع تک محدود رہنا پڑ رہا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک ایبا کمار دیوی کو اپنے آگے الٹے پاؤں بھگا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک تبدیلی رونما ہو گئی۔ اس نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کرتے ہوئے کمار دیوی کو پہلے کی نسبت تیزی سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ پھر جو ہی ایک موقع پر کمار دیوی نے ایبا کی تلوار کے وار کو اپنی تلوار پر روکا، ایبا کا پاؤں حرکت میں آیا۔ ایک زبردست ٹھوکر اس نے کمار دیوی کی نازک ہاتھ پر ماری تھی، جس سے کمار دیوی کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فضاؤں میں اڑتے ہوئے دور جا کر گری تھی۔ کمار دیوی ابھی پریشان اور فکر مند ہی تھی کہ ایبا کا پاؤں پھر اٹھا۔ اب پاؤں کی ٹھوکر دوسرے ہاتھ پر لگی اور کمار دیوی کی ڈھال بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کر گری تھی۔ کمار دیوی حیران اور پریشان اور اپنی جگہ پر فکر مند کھڑی تھی کہ ایبا آگے بڑھا، اس کے سر سے خود اتار کر دور پھینک دیا، اس کا بازو پکڑا، اس کے پتا کے سپہ سالار کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا، تو میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی، تو ایک نازک لڑکی ہے، بچپن سے گزر رہی ہے، جا کے اپنے راج محل میں بیٹھ، اپنی جوانی کے آنے کا انتظار کر اور اس کے بعد کسی کا گھر آباد کر لینا۔ ایبا کے ان الفاظ سے کمار دیوی نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، تو نے میرا بازو پکڑ کر ایک پاپ کیا ہے۔ میرا بازو وہ پکڑے گا جو تیر اندازی میں مجھے ہرائے گا۔ یہ جو تو نے میرا شریر کو ہاتھ لگایا ہے، اس کی تجھے سزا ضرور ملے گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تیر اندازی کا مقابلہ بھی دیکھ لے، وہاں بھی میں ہی تیرے مقابل ہوں اور میرے علاوہ اب کوئی تجھ سے جیتے گا نہیں، اور میرے علاوہ اب کوئی تجھ سے جیتے گا اور نہ ہی تیرے شریر کو ہاتھ لگائے گا۔ تیر اندازی کا مقابلہ شروع تو کر کے دیکھ لے۔ اس کے بعد ایبا نے راجہ بھیم دیو کے سپہ سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تو مقابلے کا منصف ہے، بتا کیا میں جیت چکا ہوں؟ اس نے آگے بڑھ کر ایبا کی پیٹھ تھپ تھپائی، کہنے لگا، اس میں پوچھنے کی کون سی بات ہے، تو مقابلہ یقیناً جیت چکا ہے، لیکن تو نے چونکہ تیر اندازی میں بھی راجکماری کو دعوت دی ہے، لہٰذا اب تیر اندازی کے مقابلے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھیم دیو کا سپہ سالار اس کی طرف گیا جہاں دونوں راجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بار مڑ کر اس نے ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں تیر اندازی کے مقابلے کا اہتمام کرتا ہوں، یہاں سے ہٹنا نہیں، راجکماری بھی یہی رہے گی۔ سپہ سالار جب وہاں سے ہٹ گیا تب کھا جانے والے انداز میں کمار دیوی نے ایبا کی طرف دیکھا اور انتہائی غصے اور خونخاری اور کرودھ میں کہنے لگی، آج تک کسی غیر مرد نے میرے شریر کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے ماتا پتا کے علاوہ کسی نے مجھے اس انداز میں چھوا ہی نہیں ہے، تو نے یہ جسارت کی ہے، یہ جرت کی ہے، پھر دیکھنا تجھے اس جرت اور جسارت کی کیا سزا ملتی ہے۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب ایبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسا میں نے سن رکھا ہے اس کے مطابق جو شخص بھی تجھ سے تیر اندازی کے مقابلے میں تجھے مات دے گا، میں نے سنا ہے اس سے ہی تجھے منسوب کر دیا جائے گا، اور جب تو جوان ہوگی تو اس سے ہی تجھے بیاہ دیا جائے گا، اور پھر کیا وہ تیرے شریر کو ہاتھ نہیں لگائے گا؟ اس پر پھر اسی طرح کے خوفناک انداز میں راجکماری کہنے لگی، میرے شریر کو ہاتھ وہی لگائے گا جو تیر اندازی کا مقابلہ جیتے گا، لیکن ابھی تک اس سنسار میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو تیر اندازی کے مقابلے میں مجھ سے جیتے۔ اس کے بعد کمار دیوی رکی اور دوبارہ کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر تک تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا۔ تیر اندازی کا مقابلہ جب تو ہارے گا تو بھاگنا نہیں، اس لیے کہ میں تیرا معاملہ اپنے پتا اور اوج کے راجہ دلپت رائے کے سامنے پیش کروں گی، اور پھر وہی تیرے لیے میرے شریر کو ہاتھ لگانے کی سزا تجویز کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ ان کی راجدھانی کا سپہ سالار 2 مسلح جوانوں کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ ان مسلح جوانوں نے اس میدان کے بیچ میں دیوار کی ایک کافی لمبی
और चौड़ी बिल्ली गांठ दी। इस बिल्ली के बीच में एक छोटा सा बारीक कील लगा हुआ था। जब वो बिल्ली गाड़ दी गई तब राजकुमारी कुमार देवी ने अपने लिबास के अंदर से सोने की एक बाली निकाली, वो उस कील में लटका दी मुड़ी आइबा के पास आई और उसे मुखातब करके कहने लगी, मैंने सोने की वो बाली जो बिल्ली के साथ कील में लटका दी है, तीरंदाजी में उसी का निशाना लेता है। मैं देखती हूँ तू तीरंदाजी में कैसी हुनरमंदी रखता है। आइबा ने घूरने के अंदाज में कुमार देवी की तरफ देखा, अपनी छाती तानते हुए कहने लगा, राजकुमारी, वैसे ही हुनरमंदी जैसे मैंने इससे पहले तेग जनी में साबित कर चुका हूँ। ज़रा बिल्ली के साथ लटकती हुई अपनी इस बाली पर तीर तो चलाओ। जिन मसले जवानों ने लकड़ी की वो बिल्ली गाड़ी थी, उन्होंने अंदाज़न 6-7 गज के फासले पर एक लकीर खींच दी थी। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए। लकीर की तरफ इशारा करते हुए भीमदेव का सालार कहने लगा, इसी लकीर पर खड़े होकर बिल्ली से लटकती हुई बाली को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही उसने उन कमानों और तीरों की तरफ इशारा किया जो मुसलह जवान वहाँ रख गए थे। फिर उन दोनों को मुखातब करके कहने लगा, अब कमान और तीर उठा लो। आइबा और कुमार देवी दोनों ने आगे बढ़कर कमाने और तीर उठा ले। फिर कुमार देवी ने तंजिया से अंदाज में आइबा को मुखातब किया, मुकाबले की इब्तदा मैं करूँगी या तुम? तेग जनी के मुकाबले में तुमने मुझे पहले ही वार करने का मौका दिया था, अब मैं तुझे पहले तीर चलाने का मौका देती हूँ। आइबा मुस्कुराया और कहने लगा, राजकुमारी, यहाँ भी पहले तीर तू ही चलाएगी, इसलिए कि अगर मैंने पहले तीर चला दिया तो तेरे सारे सपने, तेरे सारे इरादे, तेरे सारे वलवले झाग हो कर बैठ जाएंगे। लिहाजा कमान सीधी कर और तीर चला, इसके बाद मेरा कमाल भी देखना। तंजिया से अंदाज में कुमार देवी ने आइबा की तरफ देखा, मुँह से कुछ ना बोली, कमान में तीर जमाया, लकीर पर आकर खड़ी हुई, कुछ देर तक निशाना लेती रही, सांस रोकी, उसके बाद उसने तीर चला दिया था। उसका निशाना कमाल का था, तीर आइन बाली के बीच में जाकर लकड़ी में पुष्ट हो गया था। इस मौके पर कुमार देवी ने तंजिया से अंदाज में आइबा की तरफ देखा और कहने लगी, आ ज़रा मेरे पास, बिल्ली में पुष्ट होने वाले मेरे तीर को देख। आइबा राजकुमारी के साथ आगे गया। भीमदेव का सिपह सालार उन दोनों के साथ था। राजकुमारी का तीर बाली के दरमियान लकड़ी में पुष्ट हुआ था। राजकुमार ने फिर आइबा की तरफ तंजिया अंदाज में देखा, कहने लगी, कैसा रहा मेरा निशाना? आइबा मुस्कुराया, कहने लगा, राजकुमारी, तेरा निशाना अच्छा है, पर यह सवाल तू उस वक्त करती अच्छी लगती जब मैं भी तीर चला चुका होता। अगर मेरा तीर इधर उधर हो जाता, खता हो जाता, निशाने पर ना बैठता, तो फिर तू मुझसे पूछती कि तेरा निशाना कैसा है। जब अभी तक मैंने तीर नहीं चलाया तो तू अपने निशाने की कैफियत मुझसे क्यों पूछती है? ज़रा मुझे भी अपना कमाल दिखाने दे, फिर देखते हैं कौन किसे कहता है कि मेरा निशाना कैसा है। आइबा पीछे हटा, राजकुमारी उसके साथ थी। सिपह सालार भी करीब ही खड़ा था। आइबा जो लाइन खींची थी उससे भी 2 गज पीछे जा खड़ा हुआ और राजकुमारी को मुखातब करके कहने लगा, राजकुमारी, जहाँ से तूने निशाना लिया था मैं उससे भी लगभग 2 गज पीछे हट गया हूँ, ताकि तुझे कोई शक व शुबा ना रहे, मेरा निशाना तुझसे कमतर है। इसके साथ ही आइबा ने कमान सीधी की, तीर जमाया, कमान खींची, सांस रोकी, तीर चलाया और तीर आइन राजकुमारी कुमार देवी की बाली के दरमियान पुष्ट हुआ था। तीर चलाने के बाद आइबा ने राजकुमारी से कहा, अब चल मेरा भी निशाना देख, तुझसे ज़्यादा फासले पर खड़े होकर मैंने तीर चलाया है। राजकुमारी शर्मिंदा और खजल सी थी, उसके साथ होली। करीब जाकर भीमदेव के सिपह सालार और कुमार देवी दोनों ने देखा, आइबा का तीर भी आइन बाली के विस्त में जाकर पुष्ट हुआ था। आइबा का निशाना देखते हुए राजकुमारी दंग रह गई थी। आइन उसी लम्हे आइबा को न जाने क्या सूझी कि एकदम वो हरकत में आया। राजकुमारी कुमार देवी के करीब हुआ और उसका बाजू उसने थाम लिया था।